بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ناول ہے ہاں مجھے بس تم سے محبت ہے، از قلم کمروش شہک۔ ہنی۔ عبیرہ نے پریزے کو پکارنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیڈ روم کے بھاری دویز پردے بھی ہٹانے شروع کر دیے تھے۔ سورج کی تیز شعاؤں کی روشنی سیدھا پریزے کے چہرے پر لگی تھی۔ گھپ اندھیرے کے بعد یکدم سے تیزی چمکتی روشنی اس کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے تیزی سے بلینکٹ کو سر تا پیر تان دیا۔ عبیرہ کی نظروں سے یہ منظر پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ وہ پریزے کی اس حرکت پر سلگ کر رہ گئی اور آگے بڑھ کر اس پر سے بلینکٹ کھینچ لیا تھا۔ ممی کیا ہے، سونے دینا، کس ملندی سے بھرپور آواز میں کہا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ صبح کے 10 بجنے کو ہیں اور تم ابھی تک بستر میں پڑی ہو۔ ممی آج سنڈے ہے، آف ڈے۔ لہجے میں بیزاری ہی بیزاری، حقیقی معنوں میں نیند میں خلل بہت کھلا تھا۔ اگر آف ڈے ہے تو مطلب سارا دن سو کے گزار دو گی۔ عبیرہ کو اپنی اکلوتی بیٹی پہ پیار آیا۔ وہ اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پریزے کس قدر محنت کرتی ہے۔ کراچی کے مہنگے ترین ہوٹل کی منیجر آف ڈائریکٹر کے علاوہ سوشل ورکر اور اس کے ساتھ اپنا شوق آرٹ گیلری پینٹنگ کرنا۔ ہفتے میں 7 دن زیادہ تر اس کا پورا وقت بزی جاتا سوائے سنڈے کے، جس میں وہ اگر سو کر گزارے تو عبیرہ چڑ جاتی تھی۔ میری جان، میں جانتی ہوں بزی رہتی ہو، مگر سنڈے تو اپنی فیملی کے ساتھ گزارو۔ وہ نرمی سے اس کے سنہری سلکی بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی، جس سے پریزے کو بہت سکون، بہت خوشگوار سا احساس ہو پا رہا تھا۔ پریزے نے عبیرہ کی ممتا کا فائدہ اٹھایا اور اپنا سر ان کی گود میں دھر دیا تھا۔ اوہو، بڑا لاڈ اٹھوائے جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اکمل خان بھی بیڈ روم میں داخل ہوئے تھے۔ اکمل جان کی بات پر عبیرہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ گڈ مارننگ دادا جان۔ اکمل خان کی آمد پر پریزے نے بغیر پوزیشن بدلے کہا۔ مارننگ ڈیئر ہنی، اکمل خان نے نرمی سے کہا۔ بھائی عبیرہ۔ جی بابا جان۔ انہوں نے سامنے کھڑے اکمل خان کو دیکھا۔ بیٹا، وہ شارک حلوہ پوری اور کیمے کی کچوریاں لے آیا ہے، تم یوں کرو وہ ٹیبل پر لگوا دو اور پریزے کی فکر مت کرو۔ اگر پریزے کو نیند آ رہی ہے تو مت اٹھاؤ، سونے دو اسے۔ ہلکے سے شرارت سے مسکرائے تھے اور ان کی شریر مسکراہٹ عبیرہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ البتہ پریزے کی بند آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ بہت بھوک لگی ہے ممی، میرا تو خیال تھا تم ابھی سونے کے موڈ میں ہو۔ اکمل خان اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کس قدر کھانے پینے کی شوقین تھی۔ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ کھانا پینا اس کی کمزوری ہے۔ لاپرواہ اور بے فکر ہو کر کھاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا ویٹ بالکل ہی اوور ہو گیا تھا۔ عبیرہ بہت سمجھاتی تھی کہ اپنے بڑھتے ہوئے ویٹ پر توجہ دو، کم کھاؤ، مرچ مسالے والے فوڈ مت کھاؤ، ایکسرسائز کرو، جم جوائن کرو۔ روز یہ لیکچر 1 گھنٹے کا ملتا، مگر مجال ہے جو پریزے کے کان پر جوں بھی ریگ جائے۔ ناشتے کی ٹیبل پر پوری کارپیٹ پریزے نے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یار ہنی آپی، یا تو اپنے پیٹ پر رحم کرو یا ہماری بھوک کو بھی دیکھ لو۔ شارک اس کے کھانے پر ٹوکے بنا رہ نہیں سکا، بلکہ پوریوں کا پوٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا بھی تو پریزے نے مزید اپنے پاس کر لیا۔ ممی نے جو پراٹھے اور آملیٹ بنوائے ہیں وہ کھاؤ، خبردار جو اپنی خراب نظریں اس پر ڈالیں بھی تو۔ پریزے آرام آرام سے کھاؤ،
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جس رفتار سے وہ کھا رہی تھی لگ تو یہی رہا تھا کہ دوسرا کوئی اور نہ کھا لے۔ ممی آپ نہیں جانتی ہیں، پتہ ہے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا میں نے، آرٹ گیلری میں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ کچھ کھا بھی نہیں سکے۔ خدا کا خوف کریں ہنی آپی، پہلے کے لوگ جھوٹ بولتے تھے تو مر جایا کرتے تھے، مگر اب تو بخار بھی نہیں ہوتا کسی کو، شارک نے بدکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی کی کیفیت میں شارک کو دیکھا۔ رات کو 1 بجے پیزا اور کولڈ ڈرنک کس نے منگوائی تھی؟ خواب دیکھ رہے تھے کیا؟ پریزے نے غصے سے شارک کو دیکھا تھا کیونکہ وہ محسوس کر چکی تھی عبیرہ کی غصہ آور نظریں اسی پر تھیں۔ عبیرہ ڈنر کے بعد کچھ بھی کھانے کے سخت خلاف تھی اور پریزے پر تو سخت پابندی لگائی ہوئی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کی تھی شارک، اپنی باتوں میں پٹا کے اس سے اپنا کام نکلوا ہی لیتی تھی۔ عبیرہ نے ناراضگی بھری نظروں سے پریزے کو دیکھا اور نفی میں ادھر ادھر سر ہلاتی اپنے لیے چائے کا کپ اٹھائے ہونٹوں سے لگا گئی۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو گئی ہیں۔ پریزا کو عبیرہ کی ناراضگی کی فکر لگی تھی تو سب چھوڑ چھاڑ کے ان کے گلے کا ہار بنی تھی۔ سوری ممی، آئی ایم پرومس، آگے سے کوئی بے احتیاطی نہیں ہوگی۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، شارک نے سرگوشی انداز میں کہتے ہوئے پوری کا پوٹ اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ اکمل خان بھی ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ شارک کی دھیمی سرگوشی پریزے نے سن لی تھی۔ وہ گھورے بنا نہیں رہ سکی تھی بلکہ اشارے سے نہ چھوڑنے کی دھمکی بھی تھی۔ سچ مائرہ، میں اس قدر پریشان ہوں۔ پریزے کی طرف سے عبیرہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے، وہی مسئلہ۔ کل بھی پریزے کو کچھ لوگ دیکھ کر گئے تھے، مگر صاف لفظوں میں اسی وقت کہہ گئے کہ پریزے کا ویٹ بہت ہے۔ ان کے لہجے میں اداسی اور اذیت بے پناہ تھی۔ سائرہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھیں۔ عبیرہ اور سائرہ دونوں بچپن کی کلوز فرینڈز تھیں، ہر دکھ سکھ، ہر خوشی غم میں برابر کی شریک۔ ہر بات، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہو، ایک دوسرے سے شیئر کرتیں، ڈسکس کرتیں۔ ان کی دوستی اس قدر گہری اور سچی ثابت نکلی کہ دونوں کی شادیاں بھلے ایک دوسرے الگ الگ خاندانوں میں ہوئی تھیں، مگر وہ دونوں کے سسرال ایک ہی گلی میں تھے۔ سائرہ کے گھر میں ان کے شوہر اور ان کی ایک بیٹی جیا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جبکہ عبیرہ کے شوہر کا انتقال جبھی ہو گیا تھا جب پریزے 14 سال کی اور شارک 12 سال کا تھا۔ عبیرہ کے سسر اکمل خان نے ہی ان کو سنبھالا۔ دکھ اور سانحہ بڑا تھا، مگر ہر مرہم کا علاج ہے، سارے غم اور گھاؤ بھر دیتا ہے۔ لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ منہ پھاڑے کھڑا تھا وہ تھا پریزے کی شادی، جو اس کے زیادہ ویٹ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ بلا وجہ پریشان ہوتی ہو؟ پریزے اس قدر کوئی فربہ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ سے پیاری لگتی ہے۔ کیا کمی ہے پریزے میں؟ مجھے بتاؤ۔ منیجر آف ڈائریکٹر ہے، آرٹ گیلری میں ماہر ہے، ابھی پچھلے ہی ہفتے ہی اس کی بنائی گئی پینٹنگ کی ایگزیبیشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل وومن ورکر کی فیلڈ سے بھی منسلک ہے۔ اتنی قابل ذہین مکمل ہے ہماری پریزے۔ جو لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ پریزے کا ویٹ زیادہ ہے، ہمارے بیٹے کی جوڑ کی نہیں، تو وہ سب بکواس کرتے ہیں، فضول گوئی کرتے ہیں۔ سائرہ آہستہ سے عبیرہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سائرہ اس میں غلط بھی تو کچھ نہیں۔ لڑکی کی قابلیت، اس کی ذہانت لڑکے والے کے بعد میں دیکھتے ہیں، مگر پہلے تو اس کی شکل اور اس کی
خوبصورتی کا سراپا دیکھتے ہیں، تو کیا ہماری پریزیں خوبصورت نہیں ہیں؟ میدے جیسی رنگت پر کھڑے نقوش اور سیاہ آنکھیں، گر لب، گولڈن سنہری شہد، آگے بال، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس پر اس کا موٹاپا، وہ نہیں دیکھتی ہو تم؟ یہ بات انہوں نے کس دل سے کہی وہی جانتی تھی، مگر حقیقت اور سچائی پر خوش فہمی کا پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ کوئی موٹاپا نہیں ہے بس، اور زیادہ پریشان کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، کوئی وقت مقرر ہوگا پریزے کی شادی کا بھی، جب آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور جھٹ پٹ شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عبیرہ نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ اسی دوران ملازمہ ان کے لیے چائے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی لے آئی تھی۔ سائرہ نے خود ہی عبیرہ کے لیے بھی چائے بنائی اور پلیٹ میں کٹلیس اور کچھ نمکو نکال کر پلیٹ اس کو تھمائی۔ عبیرہ نے چائے کا گرم گھونٹ اپنے حلق میں اتارا، اور بتاؤ جیا کی شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ پریزی کی باتوں میں سائرہ کی اکلوتی بیٹی جیا کو بھول گئی، جس کی کچھ ہی دنوں میں شادی ہونے والی تھی۔ عبیرہ کو اندر ہی اندر شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ چل رہی ہے؟ ارے ہاں، شادی سے یاد آیا۔ سائرہ نے چائے کا کپ کانچ کی ٹیبل پر رکھ کر یاد آنے پر انہوں نے عبیرہ کو تبسم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تمہیں ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی، میری نند ہے نا فارینہ، جو لندن میں رہتی ہے، اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے ساحر زئی، وہ آج کل میں پاکستان آنے والا ہے۔ فارینہ کی دلی خواہش ہے کہ اس کی شادی یہاں پاکستان میں ہو۔ میں نے فارینہ سے پریزے کا ذکر کیا تھا، اس کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ساحر آ رہا ہے، وہ پریزے کو دیکھے گا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ ہماری پریزے ساحر کو پسند آ جائے گی۔ اچھا، عبیرہ کی بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، دل میں امید کے جگنو چمکنے لگے تھے۔ بالکل، عبیرہ کے چہرے اور آنکھوں کی چمک پر سائرہ کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ انہوں نے صدقے دل سے اپنی دل عزیز دوست کے لیے دعا کی تھی۔ اب تو یہ کٹلیس کھا لو جو پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور چائے بھی اپنا رنگ کھو چکی ہے۔ ضرور کھاؤں گی، مگر اپنی ملازمہ سے دوسری چائے بنواؤ۔ خوشی سے بانچیں کھل رہی تھیں۔ ابھی بنواتی ہوں، سائرہ نے ہولے سے مسکراتی ہوئی اور ملازمہ کو آواز دی۔ وٹ، آج پھر؟ عبیرہ کی اس نئی فرمائش پر منہ کھولے پریزے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ہفتے میں 3 سے 4 رشتے آتے تھے اس کے، اور سب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا۔ کچھ ٹائم تو وہ پشمردہ سی، دکھی سی ہو جاتی تھی، اور دل ہی دل میں حتمی فیصلہ بھی کر لیا کرتی تھی خود کو کنٹرول کر لے گی، مگر یہ جذباتیات 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتی تھیں۔ اس کا موٹو تھا کہ کھاؤ پیو عیش کرو، اور بھوکے پیٹ نہیں، بھر لے پیٹ اس دنیا سے جاؤ۔ آج تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے 1-2 دن میں۔ ڈرائنگ روم میں اکمل خان اور شارق کی نظر سامنے کھلے فل سائز کے LED کی جانب ضرور ٹکی تھی، مگر ان کی سماعت اور دھیان عبیرہ اور پریزے کی جانب تھا۔ یعنی لڑکے کے ماں باپ نہیں، ڈائریکٹ لڑکا مجھے بھی دیکھنے آ رہا ہے۔ پریزے نے اسی وقت خاصی جذباتی پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ عبیرہ کی نگاہوں کی زد میں پڑے پریزے کو رکھا، جس نے بلیک جینز، ریڈ ایمبرائڈری کرتی زیب تن کر رکھی تھی۔ دادا جان، آپ سن رہے ہیں؟
آپ ممی کی لاجک۔ وہ تن فن کرتی اکمل خان کے برابر میں دھم سے آ کر بیٹھی تھی۔ ہنی آپی کیا کرتی ہیں؟ پورا صوفہ ہلا دیا۔ ابھی میں جھٹکے سے نیچے کو گرتا۔ شارک نے سنجیدگی کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے پریزے کو ہلکا سا رخ موڑ کے دیکھا تھا۔ تم فی الحال اپنی توتی بند رکھو، اور ایسا نہ ہوا تو ابھی سچ میں میرے ہاتھ سے ضائع ہو جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال اور غصہ اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میرے بچے، عبیرہ بہو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آخر کیا حرج ہے اگر ساحر تمہیں دیکھنے گھر آ رہا ہے تو؟ اکمل خان نے نفاست سے سمجھانا چاہا۔ پریزے نے اکمل خان کو بھی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا مطلب ساری کھچڑی تیار ہو چکی ہے اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہے۔ اکمل خان کے اس جملے نے سب کو سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان سب کچھ پہلے سے ہی طے پایا جا چکا تھا۔ کچھ بھی نہیں، ہم تو بریانی کھانے کے جو خواہش مند ہیں وہ بھی تمہاری شادی کی۔ شارک کی رگ ظرافت ایک بار پھر پھڑکی، جس پر فی الحال پریزے اس کو گھورنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خاموشی پر عبیرہ اس کے پاس آئی۔ میری جان، دیکھ تو لو، کیا پتہ یہاں بات بن جائے۔ عبیرہ نے ملائمت سے اس کو دیکھا۔ انشاءاللہ۔ اکمل خان نے بھی تہہ دل سے اپنی اکلوتی چہیتی پوتی کے لیے دعا کی، یعنی ایک اور تجربہ میرا منتظر ہے۔ عبیرہ اور اکمل خان کے چاہ سے سمجھانے پر اس کا سارا غصہ اشتعال ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تجربہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے نئے سال میں 2 چھوٹے چھوٹے تجربوں کے ساتھ آپ گھر آئیں۔ شارک نے زبانی بات نے اس کو پھر سے چھیڑا، جس کا مطلب پریزے تو نہیں، البتہ اکمل خان اور عبیرہ ضرور سمجھ گئے تھے۔ 1-2 چھوٹے چھوٹے تجربے۔ وہ منہ میں آہستگی سے بولتی ہوئی ناسمجھی کیفیت میں شارک کو دیکھنے لگی۔ 1-2 سیکنڈ کے بعد اس کو یہ تجربے والی کہانی سمجھ آئی تو شارک کو خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی اپنے سارے نوکیلے پنجے کھڑے کیے۔ کھڑی ہوئی شارک، جو اس کی جانب سے پہلے ہی کسی کارروائی کا منتظر تھا، تیزی سے اٹھ کر بھاگا تھا۔ شارک چیختا چلاتا بھاگا اور اس کے پیچھے پریزے رکو رکو کہتی ہوئی۔ اس لڑکی کا بچپنا نہیں جائے گا، عبیرہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے پریزے کو راضی کرنے کا، جس میں عبیرہ کامیاب ٹھہری۔ کب تک آ جائے گا وہ لڑکا؟ اکمل خان نے نہایت پرجوش لہجے میں پوچھا تھا۔ سائرہ سے بات ہوئی تھی شاید کل۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھنے لگے تھے۔ آپ آج رات کے ڈنر میں کیا لیں گے بابا جان؟ کچھ بھی بنا لو، مگر ساتھ میں میٹھا ضرور بنانا۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا لیا تھا اور کوئی نیوز چینل سرچ کرنے لگے تھے۔ بابا جان، آپ جتنے شوق سے میٹھا بنواتے ہیں، آپ کو تو کم پریزے ہی پورا کھا لیتی ہے۔ بری بات بیٹا، مت ٹوکا کرو، کسی کے باپ کا نہیں، اپنے نصیب کا کھا رہی ہے۔ اکمل خان نے تیزی سے ٹوکا تھا۔ آپ کا کہنا بالکل درست ہے، مگر بابا جان، مگر پریزے کا ویٹ بالکل بڑھ رہا ہے۔ عبیرہ کو یہی فکر دیمک کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہاری ساری فکریں، ساری سوچیں لامعنی ہیں۔ اب ان سب سے باہر نکلو اور پریزے کو اس کی زندگی مست ہو کر جینے دو۔ اکمل خان دانستہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔
अबीरा भी एक गहरी सांस लेती हुई खड़ी हो गई। उनका रुख अब किचन की जानिब था। बिल आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जिसका अबीरा को बड़ी बेताबी से, बड़ी बेसब्री से, शिद्दत से इंतज़ार था। सायरा के हमरा आज शाम साहिर ज़ई को आना था। उन्होंने अच्छे खासे नाश्ते का इंतज़ाम कर लिया था। फिर वो परीज़े के रूम में गई और पूरी वार्डरोब खंगाल ली, जहाँ तकरीबन जीन्स, शॉर्ट कुर्तियाँ, लॉन्ग टी शर्ट रखी हुई थी। एक भी ढंग का सूट नहीं है इस लड़की के पास। टेंशन और डिप्रेशन में उनके आसाब झंझलाने लगे थे। अबीरा चाहती थी कि आज परीज़े सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन दिखे, कि साहिर ज़ई को पहली ही नज़र में न सिर्फ वो पसंद आ जाए बल्कि शादी के लिए हाँ भी कह दे। मम्मी अपने बेडरूम में कदम रखते ही उसकी निगाह सबसे पहले अपने वार्डरोब से निकले कपड़ों पर पड़ी, जो अबीरा ने सारे निकाल कर बेड पर फैला रखे थे। मम्मी ये सब क्या कर रही हैं आप? परीज़े सतमाती लहजे में बोली थी। तुम्हारे शाम में पहनने के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। इनकी निगाहें अभी भी बिखरे कपड़ों पर थीं, मगर क्यों? वो झुंझलाई हुई अपने कपड़ों को साइड में करती बेड पर बैठी थी। क्योंकि मेरी जान, आज साहिर ज़ई आ रहा है तुम्हें देखने। अब ये साहिर ज़ई क्या बला है? परीज़े के आसाब में अभी भी झंझलाहट सी हो रही थी। अबीरा का पहेली बुझवाता हुआ लहजा उसकी समझ से बाहर था। परीज़े बताया तो था कि सायरा की नंद का बेटा जो लंदन में रहता है, उसके सारे खींचे असाब ढीले पड़ गए थे और वो आप चाहती हैं कि मैं तैयार होकर उस लंदन पलट के सामने जाऊं। हाँ बिल्कुल, लहजे में मसरूफियत थी। बिल आखिर बड़ी मेहनत के बाद एक सूट हाथ लग ही गया था। वाइट शॉपर में पैक एक सूट जिसे शायद परीज़े ने खोल के भी नहीं देखा था। फिरोज़ी कलर की शेफून की घेरदार फ्रॉक जिस पर बिलियो धागे से लाइट सी कढ़ाई की हुई थी। शेफून के दुपट्टे के चारों तरफ अपलग लगी हुई थी। अबीरा को याद आया उन्होंने परीज़े की सालगिरह पे ये फ्रॉक गिफ्ट की थी। वो जानती थी कि परीज़े ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मगर अबीरा ने कहा कुछ चेंज करो और ये पहनो, तुम बहुत अच्छी लगोगी। इस वक्त तो परीज़े ने नाक मुंह चढ़ा के हामी भर दी, मगर बाद में बात आगे हो गई। परीज़े ये पहनो आज तुम। अबीरा ने फ्रॉक को सताइशी नज़रों से देखा और पूरी फ्रॉक खोल के उसके सामने कर दी। ना ही तो मुझे ये पहनना है और ना ही किसी साहिर ज़ई के सामने जाना है। पहले लड़के वाले आते थे, वो मुझे रिजेक्ट करके जाते थे। अब लड़का खुद आएगा मुझे देखने और वो रिजेक्ट करके जाएगा। उसके लहजे में दबा गुस्सा हलकोरे खाने लगा। वो सही मानों में अपनी नुमाइश से तंग आ गई थी। मेहमान आ गए थे जिन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया था। सायरा ने शार्क से अबीरा और परीज़े का पूछा तो शार्क ने डरने की नाकाम एक्टिंग करते हुए दोनों कानों को हाथ से पकड़ा। उसकी हरकत देखकर सायरा हल्के से हंसी थी, बल्कि सब कुछ समझ भी गई थी। जितनी मेहनत व मुशक्क़त मिन्नत समाजत से सायरा और अबीरा परीज़े को ड्राइंग रूम में लाई थी, ये वही जानती थी। बड़ी मुश्किल से इसको मनाया। जब जाकर वो उनके हमरा ड्राइंग रूम में आई थी, मुंह फुलाए, सर्द आंखों को झुकाए, वो साहिर ज़ई के बिल्कुल सामने बैठी थी।